السلام علیکم پاکستان، آپ سب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں علیشا انصر۔ اچھا ناظرین، بہت دنوں سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اور میں نے ان خبروں پہ بات کرنا چاہی، لیکن مجھے کچھ چیزیں کنفرم کرنا تھی۔ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور اس وجہ سے میں نے ولاگ نہیں کیا۔ تو ابھی جیسے کچھ معلومات مجھے ملی ہے تو میں نے اس پہ بات کرنا چاہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی مصنوعات پر ٹیرف لگا کر اپنی پروڈکشن بڑھانا شروع کی ہے، جس پہ اس نے انتہائی زیادہ ٹیکس کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس پہ میں نے خبر دیکھی ہے جو میں نے سنی ہے اور اس پہ ریسرچ کی ہے، وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ چلیے ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے غیر ملکی مصنوعات پر ٹیرف لگا کر امریکہ میں پروڈکشن بڑھانا چاہتا ہے۔ لگتا ہے ٹرمپ نے ساری اکنامکس یوٹیوب پر 4 یا 6 ویڈیوز دیکھ کر سیکھی ہے۔ ٹیرف کا حتمی بوجھ امریکی صارف کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو 20-30% ٹیکس لگ رہا ہے، یہ بالآخر امریکہ میں بدترین مہنگائی ہی لے کر آئے گا۔ امریکہ کے اندر لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے، چین جیسی سکلڈ لیبر بھی نہیں۔ یہ سب بنانے میں امریکہ کو کم از کم 1 دہائی درکار ہے۔ لیبر کاسٹ پھر بھی کم نہیں ہو سکتی۔ سستی لیبر کے لیے لاطینی امریکہ کے بارڈرز کھولنا ہوں گے، وہ بھی ٹرمپ کی سپورٹ 20 کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ سروسز اور ہائی کورٹ میں تو چین کو مات دے سکتا ہے، لیکن $5 میں 3 شرٹس اور $10 میں 15 موبائل سیریز مہیا کرنا چین کا ہی فارمولہ ہے۔ ٹرمپ 90 دن بعد بھی ٹیرف نہیں بحال کرے گا اور چین کے ساتھ بھی اسے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے 8 یا 6 مہینے بعد ٹرمپ کی معاشی پالیسی ایک بار پھر ڈیموکریٹس کے آس پاس پہنچ جائے اور ٹرمپ ایک زیادہ بدتمیز جو بائیڈن بن کر رہ جائے۔ منرلز سے متعلق بھی ٹرمپ کو جو ہوس کودہ ہوا ہے، یہ مختلف زمینی حقائق سے ہٹ کر امپائر آف ڈسٹ جیسی فلموں سے متاثر لگتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ یوکرین میں منرلز پر نظریں جمائے ہوئے ہے، جو پہلے ہی دنیا کا بدترین جنگی زون بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پر نظریں، جو ایک اور دہشت گردی کا شکار خطہ ہے۔ افریقہ میں چین کا ہولڈ بہت زیادہ ہے، وہاں اب امریکہ اتنی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر مزید عالمی تنازعات کی راہ میں ہموار کرے گا، جس کے امکانات بہت کم ہے، کیونکہ ٹرمپ تاحیات نہیں، آئندہ 3.5 سال کا امریکی صدر ہے۔ اچھا ناظرین، تو یہ تھی ٹرمپ کے حوالے سے خبر، لیکن میرے پاس ایک اور خبر ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ناظرین، منتخب اراکین جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں، انہوں نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اگر تو یہ احتجاج اسی طرح جاری رہا جس طرح انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر اور اسمبلی میں بھرپور احتجاج کیا، اگر تو یہ احتجاج اسی طرح جاری رہتا ہے تو یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارا لیڈر اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہماری دیگر قیادتوں کارکنان ناحق جیل میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے گھر توڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی سپورٹ میں جو کارکنان ہیں ان پر جبر ہو رہا ہے اور ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، تو پھر بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اور اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کارکنان کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، حقوق پر ڈاکے کے خلاف کس طرح وہ لڑ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی کے لیے مسلسل کس طرح احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ان کی تیاری سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی امید جاگتی ہے کہ تحریک انصاف میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ بلوچستان کے کارکنان، خواتین، مرد حضرات بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے رگوں میں تو مزاحمت دوڑی ہے، اور وہ لوگ خان صاحب کی رہائی اور آئین کی بحالی کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی تیاری میں بھی مگن ہے۔ پنجاب تحریک فسطائیت کے باوجود بھی مقابلہ کر رہا ہے، چاہے یہ الیکشنز 23 مارچ 2025 کی رات ہوں یا چاہے بعد میں۔ اور خیبر پختونخوا کے صدر و تنظیم کی کنونشنز کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ آج بھی کراچی سمیت راولپنڈی، شانگلہ اور محاصرہ میں احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اپنے شہروں کے احتجاجی شیڈول سے خود کو باخبر رکھیں اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ کن تحریک کے لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، تاکہ پارٹی کی طرف سے جب بھی کال ہو اور ہماری مکمل تیاری ہو۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ کے اتحاد میں آپ کی کامیابی ہے، اور جب نظریہ ایک ہو، مقصد ایک ہو، جبر و فسطائیت کا مقابلہ کر کے جب ایک مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر اپنے گھروں کی لڑائیوں کو اپنے رستے کی دیوار نہیں بنایا کرتے۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں کہ خان صاحب کے ساتھ غداریوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ دن بہ دن نئے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں
اور جس میں قابل ذکر شخصیت کا نام علی امین گنڈا پور صاحب ہے۔ اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔